زندگی میں جب کوئی مشکل آن پڑے تو ایک مومن کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو ایک گروتھ کی اپرچونٹی سمجھنا چاہیے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو علم، رویہ، بیہیویئر ضروری ہے، جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے حالات میں ڈھالنا چاہیے۔ اصل میں مشکل کس کو کہتے ہیں؟ آپ مشکل کس کو کہتے ہیں؟ مطلب مشکل تو کئی قسم کی ہو سکتی ہے، مطلب مثال کے بیماری ہو سکتی ہے، کوئی فائنینشیل کوئی ڈاؤن ٹائم ہو سکتا ہے، کوئی دکھ ایسا ہو سکتا ہے جو زندگی میں آیا ہو، کوئی اسٹرگل ہوتی ہے جس میں سے بندہ گزر رہا ہوتا ہے۔ کتنے قسم کے مشکل ٹائم آتے ہیں؟ جب کوئی اور شخص آپ کی فیملی میں مرتا ہے تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے؟ یہ دکھ کی بات تو ہے، اگر ایک بندہ اگر آپ کے قریب کا کوئی رشتہ دار ہے۔ مطلب میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کتنے دکھ کی بات ہے یہ؟ دنیا میں کون سا انسان ہے جس کے رشتہ دار اس کی زندگی میں نہیں مرتے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ دکھ نہیں ہوتا، مطلب والدہ تو سب کی ہوتی ہے، لیکن اگر والدہ فوت ہو تو اچھا خاصا انسان دکھی ہو جاتا ہے۔ ہونا بھی چاہیے۔ اگر کوئی دکھی نہیں ہوگا تو آپ اس کو بے حس کہیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ دکھ تو ہوگا۔ سوال میں نے یہ پوچھا کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے؟ ہاں، مجھے نہیں پتا تھا کہ دکھ کے اس معاملے میں کوئی میجرمنٹ بھی ہوتی ہے۔ بالکل میجر، اسی لیے تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو ایک 60-70 سال کی زندگی کو پہنچتا ہے اور اپنی زندگی میں کم از کم 8-10 بڑے قریب کے لوگوں کی موت کا مشاہدہ نہیں کرتا، اور لوگ 3-4 دن میں، کچھ لوگ 3-4 دن میں، کچھ لوگ 1 ہفتے میں اس دکھ سے ریکور کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے چل پڑتے ہیں۔ آپ آج تک کبھی کسی ایسے شخص سے ملے ہیں جو آپ کو کہے کہ 25 سال کی عمر میں میرے والد یا والدہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد اب میری عمر 60-70 سال ہے، نہ میں نے کبھی ٹی وی دیکھا، اس کے بعد نہ میں نے کبھی اچھے کپڑے پہنے، نہ میں کبھی اس کے بعد مسکرایا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ دکھ کی میجرمنٹ کو کہاں پہ رکھتے ہیں؟ لیکن اگر تو دنوں سے اس کو میجر کیا جائے تو مطلب جس طرح میرے لیے پیرنٹس کا لاس تو مطلب مکمل طور پہ تو شاید کبھی بھی وہ ریکور ابھی تک نہ ہوا ہو، لیکن جہاں تک وہ باقاعدہ ایکیوٹ دکھ کی بات ہے یا اس کی کیفیت کی مشکل کی بات ہے، وہ تو دیکھیں، کافی سالوں تک رہتی۔ آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی انسان کو مس کرنا، جی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ سیڈ ہیں کیونکہ آپ کے پیرنٹس فوت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی آپ نے جو لفظ بولا، آپ نے سیڈنس کی بات کی، جی۔ اس لیے میں بھی اسپیسیفکلی سیڈنس کی بات کر رہا ہوں، میں مس کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایسا ایونٹ جو دنیا کا ہر انسان اس میں سے گزرتا ہے اور زندگی میں کئی دفعہ گزرتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ کہیں آپ کچھ زیادہ ہی تو نہیں دکھ کو اپنے دل میں جگہ دے رہے۔ آپ کیوں اس دور میں، خاص طور پہ اس دور میں زندگی اتنی آرٹیفیشل ہو گئی ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی ہے، اور آپ کو موت سے چڑ چڑھ گئی ہے، آپ کو موت سے نفرت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے موت کو مس کرنے کی جگہ، جو کہ ایک نارمل بات ہے کہ ایک انسان جس کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہے اس کو مس کرتا ہے، اب آپ مس کرنے کی جگہ اب آپ اس پہ دکھی ہو جاتے ہیں اور بہت دیر تک دکھی رہتے ہیں۔
کیا آپ ساروں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے لوگ زندہ ان ساروں نے مر جانا ہے؟ یہ حقیقت ہے، میرے سمیت ان ساروں نے مر جانا ہے۔ تو اب اس پہ کتنا دکھ کیا جائے؟ کیا اگر ہم اس حقیقت کو مان جائیں تو آج ہم سارے کے سارے اپنی موت پر نہیں روئیں گے؟ ہمیں اپنی موت پر نہیں رونا چاہیے کہ میں بھی مر جاؤں گا اور اس کے بعد میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے؟ اچھا، اسی وجہ سے اگر آپ کو موت ہر وقت یاد ہے، بجائے یہ کہ آپ کو آپ کی امی کی وفات یاد ہے، آپ کو اپنی موت یاد کیوں نہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ لیکن آپ سوچیں، آپ دیکھیں کہ آپ آج کا دن کیسے گزارتے ہیں۔ آپ آج کا دن ایسے گزارتے ہیں، کل کا دن ایسے گزاریں گے، پورا مہینہ ایسے گزاریں گے، پورا سال ایسے گزاریں گے جیسے آپ نے مرنا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ زندگی کے لالچی ہو گئے اور ہمیں موت سے نفرت ہو گئی، اور حقیقت میں یہ ایک دل کی بیماری ہے۔ دل کو ایک بیماری جب لگتی ہے تو وہ موت سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ موت ایک انیویٹیبل چیز ہے۔ انیویٹیبل سے مراد ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ ہر انسان نے اس میں سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ کو خود بھی پتا ہوگا، آپ نے اس کا اتنا مشاہدہ بھی کیا ہوگا، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جب آپ لوگ پیدا ہوئے، جب میں پیدا ہوا، جب ہم لوگ پیدا ہوئے، کتنا ٹرامیٹک ٹائم تھا وہ جب ہم لوگ پیدا ہو رہے تھے۔ ایک انسان جس کو ہم اپنی ماں کہتے ہیں، ہم اس کے اندر سے نکل رہے تھے، باہر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ہمیں الٹا پکڑا ٹانگوں سے، ہمیں سانس نہیں آ رہا تھا، ہمارا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ میں سے جتنے لوگوں کو آج کل کی اکوپمنٹ وغیرہ کے بارے میں پتہ ہے، بچے بال بچے دار ہیں آپ سارے کے سارے، بچے کی دھڑکن کتنی تیز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہائپر سٹریس میں ہوتا ہے بچہ جس وقت پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم سارے کے سارے تھے۔ آپ کو یاد ہے آج آپ کا زندگی کا سب سے مشکل وقت جو تھا وہ آپ ہم ساروں کی پیدائش کا وقت تھا۔ جس طرح ہم موت سے ڈرتے ہیں نا، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا، تو اس وقت بھی آپ کے دل میں یہی ڈر تھا کہ میں مرنے والا ہوں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ دوسری طرف کیا ہے۔ دوسری طرف میری نانی، میرا نانا، میرا دادا، میری دادی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ پانی میں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، آپ پانی میں سے باہر نہیں آنا چاہتے تھے، آپ اپنی ماں کے پیٹ کے پانی میں سے باہر نہیں آنا چاہتے تھے۔ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ تو یہ کیسے آپ کو یاد نہیں؟ سوچیں، وہ بھی ایک موت تھی جس میں سے آپ گزرے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی موت تھی۔ آپ ایک جہاں میں سے دوسرے جہاں میں داخل ہو رہے تھے، وہ بھی ایک موت تھی۔ ماں کے پیٹ میں جس وقت آپ آنکھیں کھولتے تھے تو آپ کو لال رنگ ہر جگہ نظر آتا تھا، وہ ایک جہاں تھا، اس میں آپ اکیلے تھے، اور آپ کو صرف یہ پتا تھا، ایک دھڑکن آپ کو پتہ لگتی تھی، ایک حرکت آپ کو پتہ لگتی تھی، آپ کو وہاں پتا تھا کہ یہ میری ماں ہے، یہ آپ کو وہاں پتا تھا۔ پھر آپ اس دنیا میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ اس دنیا میں آ گئے، تو جب آپ وہ سفر طے کر رہے تھے تو آپ سارے ایک دفعہ تو مر چکے ہیں، تو آپ کو یاد ہے؟ اچھا، جب آپ کی عمر 7 دن تھی، 8 دن تھی، 10 دن تھی، 12 دن تھی، 15 دن تھی، تو آپ مسکراتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، کھیلتے بھی تھے، آپ اس جہاں میں اڈاپٹ ہو گئے۔ آج جب آپ لوگ 50 سال کے ہیں، یا جس وقت آپ لوگ 5 سال کے تھے، 6 سال کے تھے، تو آپ کو یاد تھا وہ مرحلہ کہ آپ کہاں سے گزر کے کہاں آئے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اس جہاں میں مریں گے اور اگلے جہاں میں جائیں گے، آپ اس والی موت کو بھی اتنی جلدی بھول جائیں گے۔ اس کو بھی بھول جائیں گے۔ ظاہر ہے اس کو بھی بھول جائیں گے، یہ بھی آپ کی یادداشت میں سے نکل جائے گی۔ تو اس میں دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟
آپ پازیٹیولی بھی اپنے ماں باپ کو یاد کر سکتے ہیں, تھوڑا بہت دکھی بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دکھ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے, لیکن سوال آپ نے کیا کتنا دکھ. تو زندگی میں کون سی مشکلات ہوتی ہیں؟ آپ کن مشکلات کی بات کریں؟ آپ نے کیوں اپنے آپ کو اتنا کمزور تصور کر لیا ہے کہ ذرا سے آپ کے فائنینسز ہل جاتے ہیں, ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے, ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے, او بڑی مشکل آ گئی, بڑی مشکل آ گئی, تعویذ ڈھونڈو, گنڈا ڈھونڈو, یہ کرو, وہ کرو, وہ کرو, وہ کرو. آپ اتنی کمزور دل زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ بھائی زندگی میں مشکلیں آنی ہی آنی ہیں زندگی, اور کہتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ کوئی جنت میں بیٹھے ہوئے, یہ کوئی جنت ہے, اس کو کوئی جنت کہتا ہے؟ تو یہ کس نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے کہ یہ جنت ہے؟ یہ کس نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے کہ آپ کو ٹھڈا نہیں لگے گا, آپ گریں گے نہیں, انگلی نہیں ٹوٹے گی, بخار نہیں چڑھے گا, زکام نہیں ہوگا, نزلہ نہیں ہوگا, فائنینشیل شارٹیج ہو جائے گی؟ زندگی ایک جد و جہد ہے. آپ کو کس نے کہا ہے, کب بتایا ہے, کہاں بتایا ہے کہ زندگی ایک بڑی آسان سی چیز ہے؟ یہ پاکستان میں ہوتا ہے, یہ دنیا میں نہیں ہوتا, یہ پاکستان میں ہوتا ہے, یہ بر صغیر کے لوگوں کا رہن سہن ہے. یہ بر صغیر کے لوگوں کا رہن سہن ہے. یہ نہ کرنا یہ ہو جائے گا, وہ نہ کرنا وہ ہو جائے گا, وہ نہ کرنا وہ ہو جائے گا, وہ نہ کرنا وہ ہو جائے گا. ہر گھر کی خواتین جو ہیں وہ نعوذ باللہ نبی ہیں, مستقبل کا بتا رہی ہوتی. آپ نے مختلف قوموں کے بچے دیکھیں, آپ آج کل ٹی وی کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. بہادری دیکھی ہے آپ نے ان بچوں کی؟ آپ لوگ ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں جا سکتے ہیں؟ آپ لوگ مفکر فلسفی بن سکتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے علاوہ پاکستان میں کتاب کون پڑھتا ہے؟ پورے پاکستان, 24 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے. میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں جو کتب خانے ہیں جہاں پہ کتابیں بکتی ہیں وہ شاید 200 یا 250 یا 300 ٹوٹل دکانیں ہوں گی پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں نہ کوئی پڑھتا ہے, نہ کوئی زندگی پہ غور و فکر کرتا ہے. ہر آدمی ایک آسان زندگی آسان 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 آسان, یہ جو آپ نے سوال کیا, آسان 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 زندگی. ارے بھائی کس نے کہا ہے آپ کو زندگی آسان ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو زندگی شغل ملا ہے؟ آپ اپنی مینٹل توقع کو نوٹس کر رہے ہیں جو میں بھی سمجھا رہا ہوں؟ توقع کو نوٹس کر رہے ہیں؟ کس نے پڑھایا ہے یہ آپ کو؟ کس نے بتایا ہے یہ آپ کو؟ ابھی تو ہم یہاں ہیں, ابھی ہم نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, ہم تب بھی زندہ ہوں گے. ابھی ہم نے برزخ میں جانا ہے, ہم ادھر بھی زندہ ہوں گے. پہلے یہاں پہ جو لتر پریڈ ہو رہی ہے وہ ہوگی, اس کے بعد پھر ہم جنت میں وہ برزخ میں جائیں گے, پھر جو لتر پریڈ ادھر ہونی ہے وہ ادھر ہوگی. اس کے بعد پھر میشر لگ جائے گا جو 50,000 سال کا ایک دن ہے, پھر لتر پریڈ ادھر ہوگی. پھر اس کے بعد دروازے کھل جائیں گے, جو ٹنلز ہیں یہ انٹر ڈائمینشنل ٹنلز ہیں, ٹھیک ہے, جو زمین سے 7ویں آسمان تک سارے کے سارے کھل جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, 5واں آسمان, 6واں آسمان, 7واں آسمان. تو جو سب سے اوپر والی جنت ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے, 6 آسمان پر بھی جنت ہے, 5ویں آسمان پر بھی جنت ہے. ٹھیک ہے, روتے پٹتے گھستے پستے 50, اس لیے اس کی عمر جو ہے وہ 50,000 سال ہے. 50,000 سال آپ نے زندہ رہنا ہے. پہلے آپ نے برزخ میں زندہ رہنا ہے اس وقت تک کہ جب تک میشر کے میدان نہیں لگ جاتا. ٹھیک ہے, اب وہ آج لگے, 1000 سال بعد لگے, 2000 سال بعد لگے, 80,000 سال بعد لگے, کون جانتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے وہ ہونا ہے.
پھر اس کے بعد یہ آپ نے انٹر ڈائمینشنل ٹریولنگ کرنی ہے. اس کی عمر اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال رکھی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لاکھوں سال کے سفر کے لیے آپ کو پیدا کیا, لاکھوں سال کے سفر کے لیے آپ کو پیدا کیا, اور آپ چاکلیٹیں کھائی جا رہے ہیں. آپ کو سوئی نہ لگے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسخیر کائنات کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطان کو قابو کرنے کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطان صفت انسان کو قابو کرنے کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندگی کے لیے پیدا کیا. بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. بندگی کا مطلب ہے, بندگی کا مطلب صرف سجدہ نہیں ہے, بندگی کا مطلب ہے سجدے کا علم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے صرف پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو گرو کرنے کے لیے پیدا کیا, کہ انسان اپنے آپ کو اندر سے گرو کرے, انسان کا قد بڑھاؤ, انسان کے علم میں اضافہ ہو. بندگی علم سے ہے, علم بندگی سے نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں اچھا جی میں اللہ کا بندہ ہوں, بس بات ختم ہوگی. ارے بھائی علم ہوگا تو آپ اللہ کے بندے ہوں گے, اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں. یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے, یہ میں نہیں بتا رہا, میں تو صرف اس کو صاف کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم ہے تو تم اللہ کے بندے ہو, اگر یہ علم نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے گناہگار بندے ہو. قرآن کا علم, اگر یہ علم ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے ہو, اگر یہ علم نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہو. جن کو قرآن کا علم نہیں ہے, قرآن ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے, ان کو گمراہ کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے تم باقی سارے سائڈ پہ ہو جاؤ, تمہارا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ مختلف طریقوں سے آپ کو سمجھاتا ہے کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر نہیں چل رہے وہ کیسے بندے ہیں. ورنہ دل تو ان کے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کر رہے ہیں. وہ تو کوئی دنیا کا ایٹم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کن سے ریزونیٹ نہیں کر رہا, اس کے اندر وہ فریکوینسی نہیں ہے, انسان کے سمیت. انسان صرف اپنے حال سے بے خبر ہے. سمجھ گئے؟ اب میں اس میں جاتا جاؤں گا, لیکن ابھی ہم واپس آتے ہیں سوال کی طرف. تو آپ کو کس نے کہا زندگی آسان ہے؟ آپ کو آسمان نے کہا زندگی آسان ہے, آپ کو زمین نے کہا زندگی آسان ہے. ارے بھائی بے وقوف لوگوں نے تمہیں کہا زندگی آسان ہے, اور تم نے ان کی بات مان لی. تم نے کیوں ان کی بات مانی؟ کیوں ان کی بات مانی؟ اچھا اب اتنی ماشاءاللہ عمریں ہو گئی ہیں, سکون آ نہیں گیا تمہیں کہ زندگی آسان ہے کہ آسان نہیں ہے؟ تسلی نہیں ہو گئی تمہیں اتنے تجربے کے بعد کہ جن لوگوں نے تمہیں زندگی کو آسان تصور کرنے کی طرف لگایا تھا انہوں نے تم سے جھوٹ بولا, انہوں نے اپنی جہالت تمہارے اوپر ٹرانسفر کی. کیا ٹرانسفر کیا؟ زندگی کدھر آسان ہے؟ نبیوں کی آسان تھی, اولیاء اللہ کی آسان تھی, جو آپ کا سوال تھا مومنوں کی آسان تھی. زندگی آسان کدھر ہے؟ کس کی زندگی آسان ہے؟ اچھا زندگی کافروں کی آسان ہے؟ آپ کو پتہ ہے کس کس قسم کی بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہوتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹی سی بچی 14 سال کی, 15 سال کی, 16 سال کی, انسانوں کے سمندر میں سے اس بیچاری کو نکل کے اپنا راستہ نکالنا ہوتا ہے, اپنے لیے خامند خود ہی تلاش کرنا ہوتا ہے, اپنے لیے نوکریاں خود ہی تلاش کرنی ہوتی ہیں. اس کی زندگی آسان ہے؟
یہاں سے تو آپ اس کی زندگی کو دیکھ کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ ہوں. یہ آسان زندگی ہے. 14 سال کا گورے کا بچہ جب سڑک پہ جا کے اپنا راستہ خود نکالتا ہے, بغیر چاچے کے, بغیر مامے کے, بغیر باپ کے, بغیر تائے کے, بغیر اس پولیس والے کو جاننے کے, بغیر اس فوجی کو جاننے کے, بغیر اس سیاستدان کو جاننے کے, اور وہ میک ڈونلڈ کے چپس بیچنے سے زندگی شروع کرتا ہے, اور پھر گھر گاڑی بنگلے تک پہنچ جاتا ہے. یہ آسان زندگی ہے. آپ کر سکتے ہیں. آپ کون سی قوم آسان زندگی گزار رہی ہے؟ اچھا, اسلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ زندگی آسان ہو جائے گی؟ اسلام آپ کو کہہ رہا ہے زندگی آسان ہو جائے گی؟ اسلام تو کہتا ہے کہ بھائی جہاد کا موقع آ گیا, زندگی ختم کرو, واپس آؤ میرے پاس فوراً, بات ختم کرو. اسلام تو کہتا ہے کہ غریب ہو تو صبر کرو. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل سٹریس آتا ہے. اسلام تو کہہ رہا ہے سٹریس آیا, صبر کرو, آرام سے بیٹھو. اسلام تو یہ کہتا ہے. کہیں پر اسلام کہتا ہے کہ غریب کو امیر کرو. کہیں پر اسلام یہ کہتا ہے. کہیں پر اسلام یہ کہتا ہے کہ سب لوگوں کے گھر ایک جیسے ہوں گے, سب لوگوں کے پاس ایک جیسی گاڑی ہوگی. کہیں پر اسلام یہ کہتا ہے. کہیں پر اسلام سوشلسٹ ہے کہ جہاں پہ جو امیر بندہ ملے اس کے کپڑے شپڑے سارا کچھ اتار کے ادھر ہی جو کھڑے سارے غریب ہیں ان میں بانٹ دو, کچے میں اس کو گھر واپس بھیجو. تو یہ کس نے آپ لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں پڑھائی ہیں؟ کس نے پڑھائی ہیں؟ اب مجھے بتائیں کتنے دکھی ہیں آپ؟ دکھی تو اتنے نہیں ہے, لیکن وہ یہ یہاں سے آتی ہے نا جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کس نے کہا ہے. تو وہ بچپن میں یہ ہوتا تھا نا کہ اچھے بچوں کو ٹافی ملے گی نا, تو وہ ایک ٹریننگ ہے وہ والی. تو ہماری ایکسپیکٹیشن زندگی سے ایسے ہو جاتی ہے کہ اچھا ہم اگر اچھے بچے بن کے رہیں گے تو زندگی بھی ہمیں ٹافیاں ہی دیتی رہے گی. ارے بھائی, تو آپ مجھے یہ کہنا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ریاکار بنایا ہے. جب تک کہ ہمارا ڈانس جو ہے وہ 20 لوگ نہ دیکھ رہے ہو, ہمیں ڈانس کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا. جب تک ہماری محنت کے اوپر 20 لوگ واہ واہ نہ کر رہے ہو, ہمیں محنت کرنے میں مزہ نہیں آتا. آپ یہ کہیں کہ ہم ایک شعبدہ باز تماش بین قوم ہے. نہیں, ہم تماش بین قوم. آپ کو نظر نہیں آتا وہ کتنی پرانی مثال ہے پاکستان میں کہ آسمان کی طرف ایسے انگلی کر کے کھڑے ہو جاؤ, 200 بندہ آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, اپنی انگلی نیچے کر لو, ان کو چھوڑ دو, وہ اسی جگہ کو 2 گھنٹے دیکھتے رہیں گے. آپ نے سڑک کے اوپر کبھی پاکستانی مردوں کو نہیں دیکھا عورتوں کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھا نہیں ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کے گھر میں کوئی عورت ہے ہی نہیں, وہ پہلی باری کوئی آسمانی مخلوق دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی, یہ آپ کے معاشرے کے نفسیاتی مسائل ہیں. اچھا, یہ اس طرح دیکھنے کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے؟ اس طرح دیکھنے کا مطلب کیا کہتے ہیں, یہ بے پردگی کی وجہ سے. ارے بھائی, آپ کے معاشرے میں یہ نفسیاتی مسائل 10,000 سال سے ہیں. سب سے کنوینئنٹ اس کا طریقہ یہ تھا کہ عورت کو گھر سے باہر ہی نہ نکلنے دو. یہ جو لوگ عورتوں کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ذہنی طور پہ نارمل لوگ نہیں ہیں. یہ جب آپ آسمان کی طرف ایسے انگلی کرتے ہیں اور وہاں پر جو 50 لوگ جمع ہو جاتے ہیں, یہ ذہنی طور پہ نارمل بندے کا ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ کھڑا ہو کے دیکھنا شروع کر دے گا. تو اچھا, اسلام نہیں آپ کو یہ اصول سمجھاتا کہ اپنے کام سے کام رکھو؟ نہیں سمجھاتا.
زندگی زندگی ہے، اور یہ اپنی مشکلات اور آسانیوں کے ساتھ دونوں کو ملا کے زندگی ہے۔ آپ کی زندگی میں جن مشکلات نے آپ پر آنا ہے وہ آئیں گی، اور جن آسانیوں نے آپ کے اوپر آنا ہے وہ آئیں گی۔ آپ اس کو اپنی سمجھ کے مطابق آپ اس کو آزمائش کا نام دے دیں، آپ اس کو تکالیف کا نام دے دیں، آپ اس کو مشکل زندگی کا نام دے دیں، آسان زندگی کا نام دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو ہاتھ دیا ہے، آپ کو دل دیا ہے، آپ کو عقل دی ہے، کہ آپ یہ جو زندگی ہے اس میں جو آسانیاں تمہیں سمجھ آتی ہیں تم ان کے لیے جستجو کرو، اور میں تمہاری مدد کروں گا، ان کو حاصل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اچھی بات ہے۔ تم دولت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اچھی بات ہے۔ تم تکلیف دور کرنے کی، اپنے گھر کی ساروں کی، اپنے لوڈ ونز کی میڈیکل سپورٹ کرنے کی کوشش کرو، یہ اچھی بات ہے۔ تو میڈیکل سپورٹ پیسے سے ہی آئے گی نا۔ تم اپنے گھر والوں کی صحت کو امپروو کرنے کی کوشش کرو تو اچھا کھانا کھانا پڑے گا نا، پیسے کمانے پڑیں گے۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زندگی مشکل ہوگی، اور یہ ایک چڑھائی ہے۔ تم بے وقوف ہو، تم جاہل ہو، اسلام کا علم، دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، تو محنت کرنی پڑے گی نا، کہ آسان ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا آسان کام ہے؟ تو کہاں پر اس پورے کے پورے زندگی میں آسانی ہے؟ تو آپ کیوں اپنے بچوں کو غلط تربیت دے رہے ہیں کہ زندگی آسان ہوگی؟ کہاں سے آسان ہوگی؟ تو ابھی سے اپنے بچوں کو سنجیدہ کرو، سنجیدہ کرو۔ زندگی میں انہوں نے جو چیز حاصل کرنی ہے اس کے لیے ان کو پسینہ نکالنا پڑے گا۔ جتنی بڑی عزت وہ چاہتے ہیں اتنا زیادہ پسینہ نکالنا پڑے گا، جتنا زیادہ علم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اتنا پسینہ نکالنا پڑے گا، جتنی زیادہ آسانیاں وہ جمع کرنا چاہتے ہیں ان کو پسینہ نکالنا پڑے گا، ان کو محنت کرنی پڑے گی۔ زندگی کا کوئی حصہ آسان نہیں ہے۔ پرہیزگاری حاصل کرنی ہے تو گھر والوں کی تعریف سے میں پرہیزگار نہیں ہوتا، مجھے روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو زندگی میں تکلیف کاٹے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ جو ہمارے دماغوں میں سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے، جس پہ انہوں نے سوال کیا، سینس آف انٹائٹلمنٹ، کہ مجھے یہ بھی ملنا چاہیے، مجھے یہ بھی ملنا چاہیے، مجھے یہ بھی ملنا چاہیے۔ میں اکثر سنتا ہوں ہمارے معاشرے میں اتنی سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے، ہر دوسرا بندہ اپنے ماں باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے انہوں نے میرے لیے کیا کیا۔ ارے بھائی کیوں کوئی کرے تیرے لیے؟ مطلب وجہ کیوں کوئی کرے تیرے لیے؟ کیا کہا؟ کیوں کوئی کرے گا؟ ذرا دل سے بولو، کیوں کوئی کرے گا آپ کے لیے کچھ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں باہر کے معاشرے میں رہ کے آؤں، 14 سال کے بچے یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کیوں کوئی کرے گا میرے لیے۔ ان کی تربیت ایسے ہوئی ہوتی ہے، وہ 14 سال کے باہر جاتے ہیں کہ میں خود اپنے زور بازو سے نکالتا ہوں۔ ماں باپ آفر کر رہے ہوتے ہیں بیٹا رینٹ میں دے دیتا ہوں، کہتے ہیں نہیں چاہیے۔ اتنی خودداری ہے ان لوگوں میں۔ اسلام میں خودداری نہیں ہے، اسلام نے خودداری نہیں سکھائی۔ عجیب آپ لوگ، سینس آف انٹائٹلمنٹ، کبھی کوئی دوست آپ کی مدد کے لیے بھاگے، کبھی کوئی بھاگے، ساری دنیا، میں معصوم ہوں، ساری دنیا آپ کی مدد کے لیے بھاگے۔ کیوں بھاگے؟ کیوں بھاگے؟ اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ پاکستان میں
محنت کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ حاصل کیے ہوئے لوگوں کے پاس جائیں. ہر بندہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے اپنے 5 نکمے دوستوں اور 5 نکمے رشتہ داروں کو ہر قسم کے پیسے اور ہر قسم کی اپرچونٹی دے کے ان کو اٹھانے کی کوشش کی, سوائے یہ کہ مجھے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا, ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا. انہوں نے میرے پیسے ایسے ضائع کیے جیسے ان کے باپ کا مال تھا. ہر بندہ آپ کو اسٹوری, ہر صاحب ثروت آدمی آپ کو اپنی زندگی کی 5 ایسی اسٹوریاں سنائے گا, اور 5 بے وقوفوں نکموں کے اوپر خرچ کرنے کے بعد اس کو یہ سمجھ آئی کہ یہ غلط طریقہ ہے اور اسلام بھی اس کی نفی کرتا ہے کہ ایسے نہ کرو. آپ سارے مسکرا رہے ہیں, آپ کو کلیئر سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ارے بیٹا یہ کس نے تمہیں یہ دین, یہ کس نے تمہیں یہ سمجھ بوجھ پڑھائی ہے؟ حقیقت یہ ہے زندگی ایک مشکل چیز ہے, اس میں سے زور مار کے نکلنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نکموں کا ایک سمندر آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو پورا زور لگاتے ہیں کہ آپ ان کے جیسے ہو جائیں. کیا زور لگاتے ہیں؟ کہ آپ ان کے جیسے ہو جائیں, کہ آپ ان کے جیسے ہو جائیں. پھر ایک نیا علم آ جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سکھانا شروع کرتا ہے, آپ کو یہ دکھانا شروع کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہنرمند ہے, اس کے ساتھ انویسٹ کرو, اور یہ تمہارا اپنا رشتہ دار نکما ہے, اس کے ساتھ انویسٹ نہ کرو. یہ ایک نیا ایک اللہ تعالیٰ علم کا دروازہ آپ پہ کھولتا ہے. لیکن ہم چونکہ اتنے عقل مند تو ہیں نہیں, ہم جب تک ادھر سے 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کی ڈز نہیں کھاتے, عقل تو ہمیں آنی کوئی نہیں ہوتی. کتابیں تو ہم پڑھتے نہیں ہیں, تو عقل کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی عقل؟ ٹھیک ہے, تو ہم نے اسی طرح مطلب سڑکوں کے اوپر مار کھا کھا کے یہ علوم سیکھنے ہوتے ہیں. تو پھر وہ جو بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ مشکلیں کیوں آتی ہیں, ارے بھائی علم کی کمی کی وجہ سے مشکلیں آتی ہیں. تو جب تک تمہاری زندگی آگے ہے اور تمہارا علم پیچھے رہ گیا ہے, تو تمہاری زندگی میں سوائے مشکلوں کے اور ہونا کیا ہے؟ دیکھو نا, ابھی آپ کی عمر 50 سال ہے, ٹھیک ہے, اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس جو علم آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا 50 سال کی عمر میں, آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس وہ علم ہے جو ایک 30 سال کے انسان کے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو 20 سال کا گیپ ہے, یہ کیسے نکلے گا؟ از اکول ٹو لاس, یہ نقصان میں نکلے گا. ابھی دیکھیں تھوڑے عرصے میں ہم لوگ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرنے پہ آ جائیں گے نا. تو اگر ہمیں معاشرتی علم نہیں ہوگا انسان کو کیسے پہچانتے ہیں, تو آپ سب غلط جگہوں پہ جا کے شادیاں کریں گے نا. کیونکہ ایک 60 سال کے بندے کو یہ پورا علم ہونا چاہیے کہ انسان شناسی کا علم ہونا چاہیے. اگر اس کو نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ غلط شادیاں کرے گا, پھر روئے گا. تو زندگی کھیل کود نہیں ہے. آپ ہر جگہ اپنی کم علمی کی کاسٹ پے کریں گے. جیسے کہ انہوں نے یہ سوال کیا, آپ ہر جگہ اپنی کم علمی, اگر آپ مال کے معاملات میں کم علم ہے, آپ وہاں پہ کاسٹ پے کریں گے. اگر آپ انسان شناسی کے علم میں بے وقوف ہیں, آپ وہاں پہ کاسٹ پے کریں گے. اگر آپ طاقت کے علوم میں کم علم ہے, وہاں پہ کاسٹ پے کریں گے. جہاں جہاں آپ کمزوری چھوڑیں گے آپ کاسٹ پے کریں گے. نیچر آپ کو دکھائے گی آپ غلط راستے پر ہیں. اور اگر آپ آرام سے خود سے اب علم حاصل نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ڈنڈے مار مار کے سکھائے گی, یہاں تک کہ آپ مر جائیں گے. بس یہ اس کو زندگی کہتے ہیں. تو اس میں جو آرام ڈھونڈ رہا ہے وہ بہت بڑا بے وقوف آدمی ہے. اس سارے نظام میں جو آرام ڈھونڈ رہا ہے انسان, وہ بہت بڑا بے وقوف آدمی ہے. اس سے دور رہو. جو شخص دنیا میں آرام طلب کر رہا ہے اور وہ تمہارا دوست ہے, وہ تمہیں نکما بنائے بغیر نہیں چھوڑے گا. ایسے بندے سے دور رہو. یہ میری نصیحت یاد رکھو. فاصلہ رکھو ایسے بندے سے.
نیند ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے علاوہ زندگی میں آرام کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک مرد کو شدید محنت کش ہونا چاہیے, اس کو دین کے معاملوں میں بھی شدید محنت کش ہونا چاہیے, اس کو روحانیت کے معاملوں میں بھی, اگر وہ چاہتا ہے یہ درجات وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کو ہر چیز کے حصول کی طرف جب اس کا دھیان جائے تو کسی چالاکی کی طرف نہ جائے, اس کا دھیان محنت کی طرف جائے. تو جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ بہت ہلکے لوگ ہوتے ہیں, وہ تمہیں بھی ہلکا بنا کے چھوڑیں گے اگر تمہارے اندر کوئی کوالٹی ہے تو. نہیں ہے تو نہیں ہے. بس یہ جو نقطہ میں نے بتایا اس کو ہمیشہ یاد رکھیں, اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھ گئے بڑا فائدہ ہوگا.